اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عورت گھر سے باہر نکلے بالکل ناجائز، صرف یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، معنی یہ ہے کہ جب اس کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ شوہر کی نافرمان ہے، تو لعنت تو خود بخود آ گئی۔ نکلنا تو بڑی بات ہے نا، وہ تو حدیث میں ہے کہ اگر مثلا رات میں یا دن میں یا کسی وقت بھی خامد کو خیال تھا بیوی سے ملنے کا، لیکن بیوی نے انکار کر دیا، تو ساری رات اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت دیں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ وہ عذر ہو، یعنی عورت حیض ہے، نفاس ہے یا بیمار ہے، وہ کہ میں معذور ہوں، میں بیمار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، تو اس پر تو کوئی ناراضگی نہیں، لیکن تندرست ہے، سب کچھ ہے، خامد بلا رہا ہے، وہ نخرے گا نہیں میرا موڈ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں پہ لعنت ہوگی۔ تو جب ایسی عورتوں میں جو گھر سے نکلے ان پہ نہیں ہوگی، تو گھر سے نکلنے کی، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا جب تک کہ خامد اجازت۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھو کہ جو شریف عورتیں ہیں نا، وہ ویسے بھی خامد کی اجازت کے بغیر کہیں قدم نہیں رکھتی، جن کو اللہ کے رسول سے تعلق، حالانکہ جائز بھی ہو نکلنا۔ اب دیکھو نا، حضور کے بعد حج پہ آنا جائز ہے، اگر کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ حج پہ، جیسے بی بی عائشہ آتی تھی حج پہ، لیکن بی بی سودا نہیں نکلی، ان سے کہا بھی کیا صاحب نے کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ کے بھی تو محرم موجود ہے، انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہنا، بس جو حج حضور کے ساتھ کر لیے وہی کافی ہے اب میں۔ تو یہ مقام تھا، تو اس لیے کسی بھی عورت کو نہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے اور نہ شوہر کی نہ فرمانی کی اجازت۔ ہاں اگر شوہر گناہ کے کام کہے تو وہ بھی نہ مانے۔ بعض شوہر بھی تو ایسے ہیں نا، اللہ معاف کرے، جو اپنی بیویوں کو خود گناہ پہ مجبور کرتے ہیں، یا اپنی بیوی سے کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت میں جائز نہیں، وہ نہ جائز، اس کا ماننا نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی طاعت جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہے، پھر مخلوق کی کوئی بات نہیں چلتی ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ ہر مسلمان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر والوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل۔ آج تو جی کون پوچھتا کون ہے، وہ تو منہ پہ شوہر سے کہے اتنی لیٹ نائٹ آ رہی ہے، انہوں نے کہا میں فرینڈ کے ساتھ گئی، اور بعض تو اتنی بے حیا ہو گئی فرینڈ کو ساتھ لے آتی، یہ میرا دوست ہے، انا للہ و انا الیہ۔ مجھے کافی دن ہو گئے، بلکہ شاید سال 2 سال ہو گیا، ایک دفعہ ایک ٹیلی فون آیا واشنگٹن سے، امریکہ کے جو دارالخلافہ ہے، تو ایک عورت بول رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مکی صاحب نے کہا جی، انہوں نے کہا میں ڈاکٹر سلمہ بول رہی ہوں واشنگٹن سے، میں ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے، اب ہم دونوں ریٹائر ہیں، بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کسی بھی نماز میں، حتیٰ کہ تہجد میں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوں۔ میں نے کہا کیا بیوی کی بڑی مہربانی، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، اور چاروں جوان ہیں اور چاروں میڈیکل میں پڑھتے ہیں، لیکن ان چاروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ انگریزوں سے بھی آگے بڑھ گئے، لباس میں بھی اور عمل میں بھی، افعال میں بھی، کردار میں بھی۔ اپنے فرینڈز کو لے کے آتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے بند ہو جاتے ہیں، ہم ناک بھی نہیں کر سکتے ان کے کمرے کو، اگر کریں شکایت کر دیں ہمیں پکڑ لیا جائے کہ تم نے اس کی پرائیویسی میں دخل کیا۔ انہوں نے کہا ہم بڈھی بڈھا ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کسی آدمی نے ہمیں آپ کی ایک البم دی سیرت النبی پر، وہ ہم نے سنی، ہم تو فارغ ہیں نا، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں نا گھر میں، تو سیرت النبی سنتے رہے۔ ایک دن ہم نے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ آج بچوں سے بات کرتے ہیں۔ رات میں جب بچے سارے آ گئے، ہم نے کہا بیٹا ہماری بھی 5 منٹ کے لیے بات سن۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یس ڈیڈی۔ میں نے کہا دیکھو آپ جو کر رہے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تو ایک بات ہم کہیں تو مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا یہ ایک سی ڈی ہے، یہ مولوی کی سی ڈی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ سنو گے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا وعدہ، زندگی میں آپ نے کوئی کام نہیں کہا ہے، اور میرے اس مولوی کی باتیں سن کے ہم پہ کیا اثر ہوگا، لیکن آپ فرما رہی ہیں تو ہم سنیں۔ تو ہم نے ایک کاپی اپنے بچوں کو دے دی، انہوں نے کہا آج
وکیل صاحب اللہ کا شکر ہے میرے بچے اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، لڑکے اسلامی لباس پہنتے ہیں، اور ان کی نماز تو بڑی بات ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، انقلاب آ گیا وہ بدل گیا۔ اس لیے ہم آپ کو دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب وہ آپ کے سارے البم ڈھونڈ کے ہمیں سناتے ہیں اور ہم ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں، آپ کو بھی دعا۔ میں نے کہا بی بی یہ تبدیلی اللہ جانتا ہے، وہ جب چاہے تو کسی چھوٹی سی بات سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے، اور وہ نہ چاہے حضور قرآن سناتے رہے، مکے والوں نے نہ مانا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے نا کہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، اللہ کا قرآن ہو، محمد مصطفیٰ کی زبان ہو، لیکن وہ پتھر مانگا۔